मौलाना ईसा बंदे इलाही नक्शबंदी के बयानात सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब करें ईसा बंदे इलाही ऑफिशियल। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिऊ ख़ुतुवातिश शैतान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। आज भी हो गर इब्राहिम सा ईमा पैदा, आज भी हो गर इब्राहिम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्ता पैदा। वाजिबुल एहतराम काबिल तकरीम बुजुर्गान मोहतरम, आज ये आजिज़ आपके इस इदारे शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह एकेडमी में हाजिर हुआ है। अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला डट कर हक बात खुल कर कहने की तौफीक अता फरमाए और आप लोगों को हक बात खुलकर समझकर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जब पोस्ट आया मेरे पास तो मुझे तो बहुत काफ़ी देर बाद पोस्ट मिला। मैंने उसमें देखा कि हालात हाजरा पर गुफ्तगू होगी। मसला ये होता है कि हज़रत वाला से मैं जुड़ा हूँ तो शायद लोगों का ख्याल ये होता है कि हालात हाजरा पर मुआना गुफ्तगू करेंगे। हम मुसलमान हैं, लेकिन हाल हमारा ये है कि हम अपने जिस्म के एतबार से तो मुसलमान नज़र आते हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगी वो ज़िंदगी है कि जिसे देखकर पता चलता है कि हम सही माने में मुसलमान नहीं हैं। कुरान करीम की आयत इस आजिज़ ने तिलावत की कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ईमान वालों तुम इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ।
لیکن آج کا مسلمان ذرا دیکھے، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے کہ اسلام میں مسلمان داخل ہے؟ مسلمان چہرے سے، داڑھی اور ٹوپی سے مسلمان تو نظر آتا ہے، لیکن اپنے کارنامے اور کرتوت کے اعتبار سے وہ مسلمان نظر نہیں آتا ہے۔ مسلمان حالات کا رونا تو روتا ہے اور یہ کہتا ہے حالات بہت سنگین، اور یہ بات سچ بھی ہے کہ حالات سنگین ہیں، لیکن مسلمان اپنی زندگی کے اعتبار سے اس کے حالات کیسے ہیں اس کی طرف کبھی غور و فکر بھی نہیں کیا۔ مسلمان کا علاقہ دیکھے، گھر دیکھے، جتنا پھوڑ پر مسلمان کے اندر ہے، مسلمانی علاقے کے اندر نظر آتا ہے، کسی اور جگہ نظر نہیں آتا۔ مالیگاؤں شہر وہ شہر ہے کہ جس مالیگاؤں کے بارے میں سنا کہ ماشاءاللہ یہاں بہترین دینی تعلیم، قرآن کی تعلیم، دینی ماحول اور دینی نظام قائم کیا گیا، لیکن اگر مسلمان یہ سب چیز کر رہا ہے لیکن اسلام کی شبیہ کو صحیح معنی میں پیش نہیں کر پا رہا ہے تو یہ مسلمان کامیاب مسلمان نہیں ہے۔ میں نے لفظ شروع کرنے سے پہلے خطبے کے بعد فوراً کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ڈنکے کی چوٹ بولنے کی، حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ لوگوں کو حق بات سن کر اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے آج اس کھل کر کہے گا، امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس کو سنو گے اور عمل کی نیت بھی کرو گے۔ صرف اسلام نام ہے ہمارا۔ کہتے ہیں کہ ہماری بچی گھر چھوڑ کر چلی گئی، اور یہ کہتے اکثر آ کر کہتے ہیں کہ حضرت دیندار گھر ہے ماشاءاللہ، لیکن دیندار گھر میں سے بھی لڑکی گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ کیا وجوہات؟ کیوں دیندار گھرانے سے بھی لڑکی اسلام چھوڑ کر جا رہی، کسی کے گود میں جا کر بیٹھ گئی؟ پتہ یہ چلا کہ مسلمان صرف تسبیح لے کر چل سکتا ہے۔ مسلمان کا حال یہ ہے کہ کرتا پاجامہ بہتر، مسلمان کا حال یہ ہے کہ بہترین عمامہ لے کر چل رہا ہے، لیکن اسلام اس کے زندگی میں نظر نہیں آتا ہے۔ قرآن کریم اعلان کرتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اسلام آپ کی زندگی میں رچ جائے، بس جائے، اسلام آپ کی زندگی میں اتر جائے، ایسا اسلام آپ کی زندگی میں اتر جائے کہ دیکھنے والا ایک غیر مسلم اس مسلمان کو دیکھے تو یہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ میں بھی اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ آج غیر مسلم مسلمانوں کو دیکھنے کے بعد اسلام قبول کرنے کی بات تو بہت دور، وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ مجھے مسلمانوں سے دور رکھے تو بہت بہتر۔ کیوں غیر مسلم ہم سے دور ہے؟ وجوہات کیا ہے؟ کہ صرف ہم نام کے مسلمان تو ہیں، نام تو ابو بکر ہے، نام تو عثمان اور علی ہے، اور ایک عورت ہے تو نام تو اس کا فاطمہ ہے، اور اس کا نام تو زینب ہے، لیکن وہ اسلام میں صحیح معنی کے اندر اسلام میں داخل نہیں۔ مسلمان کی ناریاں دیکھیں، مزہ اس بات کی آتی ہے کہ غیبت کی اور چغلیوں کے اڈے سجانے میں مسلمان کو مزہ آتی ہے، لیکن مزہ اس بات کی نہیں کہ مسلمان صحیح معنی میں اسلام کو پیش کرے۔ اس بات پر مسلمان کو مسلمانیت کے اعتبار سے آگے بڑھتا ہوا نظر نہیں آتا۔ کیا ہو گیا مسلمانوں کو؟ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی تربیت کیسی کی؟ ایسے اسلام کو ان کے سامنے پیش کیا کہ جس میدان میں صحابہ اترتے تھے ان کے اخلاق، ان کے افعال، ان کے اعمال، ان کے کردار کو دیکھ کر سامنے والا یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا کہ مجھے بھی اسلام میں داخل ہونا ہے۔ سنیے اور دل کے کانوں سنیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے موقع پر ایک کے اوپر چڑھ گئے اور کیا کہا؟ بس یہ گردن اتارنے والے تھے کہ اچانک اس نے تھوک دیا، علی اتر گئے۔ کہا کہ بالکل آپ کے ہاتھ میں تھا، پورا پاشا آپ کے ہاتھ میں، بس گردن اڑانے کی دیری، صرف تھوکنے پر اتر گئے۔
تو علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جواب دیکھو، دیکھو تھنک کیسی تھی، سوچ کیسی تھی، ہم مسلمانوں کی سوچ کیسی ہے، ذرا آپ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کہا تھا؟ علی نے کہا تھا کہ میرے دل میں خیال آیا کہ اگر میں نے اس کو قتل کر دیا تھوکنے کے بعد تو اس کے ذہن میں یا کسی کے ذہن میں یہ بات نہ آ جائے کہ تھوکنے کی وجہ سے غصہ اتار دیا ہے۔ یہ اسلام کے صحیح معنی میں ترجمانی پیش کر رہے ہیں صحابی، اور آج کا مسلمان کیا ترجمانی پیش کر رہا ہے، ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں۔ یہاں بیٹھنے والے جتنے دیندار علماء بھی بیٹھے ہیں، میں سب کے ساتھ کھل کر کہتا ہوں کہ ہم نام کے تو ہیں، ہم پڑھا تو رہے، کتابیں پڑھا رہے، لیکن صحیح معنی میں اسلام کو لوگوں کے سامنے پیش نہیں کر پا رہے ہیں۔ صرف وہ زبانی تو اسلام کو پیش کر رہے ہیں، بیان کے ذریعے تو اسلام کو پیش کر رہے ہیں، واٹس ایپ کے ذریعے تو اسلام کو پیش کر رہے ہیں، لیکن اپنے حولیت کے ذریعے، اپنے جسم کے ذریعے، اپنی زندگی کے ذریعے تو اسلام پیش کرنا مسلمان یہ ہم لوگ پیش نہیں کر پا رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین تھے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس امیر المؤمنین تھے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کر جو کام تھا وہ کام پیش کیا، لیکن اچانک ابو بکر صدیق کے قریب ایک کاغذ تھا، اس پر نظر پڑی۔ عمر بن خطاب نے دیکھا کہ بیواؤں کے نام لکھے ہیں کہ پورے علاقے میں کتنے بیوہ ہیں، ان بیواؤں کے نام لکھے گئے، تو سب کے نام کے آگے کسی نے کسی کا نام لکھا ہوا تھا کہ وہ اس کی خدمت کرنے جائے گا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری فہرست کو دیکھا، فہرست کو دیکھنے کے بعد ایک جگہ خالی نظر آئی کہ ایک بیوہ ہے، اس کے آگے ایک نام خالی ہے کہ جس بیوہ کے خدمت کے لیے کوئی متعین نہیں کیا گیا۔ دیکھو عمر تھے، ہم عمر کے جلال کو تو سامنے پیش کرتے ہیں، عمر کے غصے کو تو ہم سامنے پیش کرتے، جو اسلامیات کے اعتبار سے ان کا جلال تھا اس کو تو پیش کرتے، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے، ذرا ان کے اسلام کو دیکھیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاب گئے اور کہا کہ بیووں کے نام لکھے، ان کے آگے کسی نے کسی خدمت کرنے والوں کے نام لکھے ہیں، عمر کیوں خالی بیٹھ جائے، اور ایک جگہ خالی عمر تیار ہے، عمر انشاءاللہ ان کی خدمت کے لیے چلا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، عمر صبح پہنچ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، اس بیوہ گھر کے، اس عورت کے گھر کے دروازے کو کھٹکھٹایا اور کہا، اندر سے آواز آئی، من دقل باب، کس نے دروازہ کھٹکھٹایا؟ عمر نے کہا کہ میں عمر آیا ہوں۔ اندر سے جواب آیا کہ کس کام کے لیے آئے؟ تو کہا اماں جی آپ کی خدمت کے لیے آیا ہوں، جو کام لینا ہے، اگر پانی بھرنا ہے تو مٹکے سے میں پانی کنویں سے لے کر آ کر مٹکا بھر دوں، پانی بھر دوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اب اللہ اکبر کبیرہ۔ اس عورت نے کہا، اماں جی نے کہا کہ ایک شخص آیا تھا اور خدمت کر کے چلا گیا، مجھے تیری ضرورت نہیں ہے۔ عمر تڑپ گئے کہ یہ کون آیا؟ تو کہا کہ کل میں اس سے جلدی آ جاؤں گا اور ایک ماں کی خدمت کر کے جاؤں گا۔ دوسرے دن اور جلدی پہنچ گئے اور دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، من دقل باب، کس نے دروازہ کھٹکھٹایا؟ تو کہا عمر ہوں۔ کس کام سے آئے ہو؟ تو کہا اماں جی آپ کی خدمت کے لیے آیا ہوں۔ تو کہا کل کوئی آیا تھا، خدمت کر کے چلا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، عمر تڑپ گئے، ہے کون؟ کہا کہ میں کل اور جلدی پہنچ جاؤں گا، دیکھتا ہوں کہ ہے کون کہ جو آتا ہے خدمت کر کے چلا جاتا ہے۔ اے مسلمانوں، درد دل کے ساتھ سنو، تڑپو، اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ اور یہ نیت کرو کہ اسلام میں پورے کے پورے انشاءاللہ ہم داخل ہوں گے۔ ہم ابھی تک کے صرف نام کے تو مسلمان ہیں، لیکن زندگی ہماری مسلمانی اعتبار سے نظر نہیں آتی ہے۔ ہمیں کوئی غیر دیکھتا ہے کہ اسلام سے دور ہوتا ہے، اسلام سے قریب نہیں ہوتا۔ مزہ آتا ہے، یہ بات تو سچ ہے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، اسلام میں داخل ہو گئے، آپ کو جنت تو ملنی ہے، لازمی ہے،
یہ الگ بات ہے کہ جہنم میں ڈالا جائے گا، جو اگر معاملہ ہے، اگر غلطیاں اس کے اوپر سزا ہوگی، اس کے بعد جنت مل جائے گی، یہ لازمی ہے۔ لیکن اسلام کی شبیہ کو جو داغدار مسلمان کر رہا ہے کوئی اور نہیں کر رہا ہے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے دن جلدی پہنچ گئے، رات کے پہر میں تہجد کے ایام میں اور جلدی پہنچ گئے، اور کے چھپ کر دیکھنے لگے کہ ذرا دیکھو تو صحیح کہ آتا کون ہے، خدمت کرتا کون ہے اور جاتا کون ہے، آج تو میں دیکھ کر رہوں گا کہ ایسا کون شخص ہے جو چھپ کر آتا ہے اور بولے بغیر خدمت کر کے چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عمر بیٹھے ہیں اور چھپ کر بیٹھے ہیں کہ دیکھتا ہوں کہ آتا کون ہے۔ اچانک کے دھیرے دھیرے ہولے ہولے قدموں کے ساتھ کوئی آگے بڑھ رہا تھا۔ رات کے اندھیرے میں تاریکی میں نظر نہیں آیا کہ کون آیا۔ عمر ابن خطاب تیزی سے کھڑے ہوئے، سامنے آ کر کھڑے ہو گئے اور کہا کہ کون ہو؟ تو اس شخص نے ہاتھ سے یوں اشارہ کیا، یعنی ہاتھ سے یوں ہٹانے کی کوشش کی، جسم کی طرف ہاتھ بڑھایا اور کہا ہٹ جا۔ کچھ کہا نہیں، بس ہاتھ سے اشارہ کیا، یعنی کہنا یہ چاہ رہا تھا ہٹ جا، مجھے راستہ دے دے۔ عمر نے کہا کہ بتاؤ کہ ہے کون؟ تو انہوں نے پھر آگے کی طرف ہاتھ بڑھایا اور کہا کہ ہٹ جا، یعنی اشارے سے بتلایا۔ تو عمر نے کہا کہ میں ایسے راستے سے نہیں ہٹوں گا، مجھے بتانا پڑے گا کہ ہے کون۔ جب تک میں نہ جانوں گا میں یہاں سے جانے والا نہیں ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عمر کا جلال سنا ہے، عمر کے جلال کو سامنے دیکھا ہے کہ جو اسلامی اعتبار سے، لیکن عمر کی محبت، جو پیار ہے، جو خدمت کا درد ہے، جو راتوں کو اٹھ کر تڑپتا ہوں عمر ابن خطاب اپنی خلافت کے دور کے اندر، چکر لگاتا ہوں پورے علاقے کے اندر، عمر ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جانے نہیں دوں گا اس طرح آگے، بتانا پڑے گا کہ ہے کون۔ اس شخص نے دھیرے سے کہا کہ عمر ہٹ جائیے، مجھے جانے دیجئے۔ عمر ابن خطاب کہتے ہیں کہ میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی، جس کی آواز تھی وہ آواز تھی امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز تھی۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ وہ کوئی اور نہیں تھا، ابو بکر صدیق امیر المومنین تھا، جو رات کے اس پہاڑ پہ آ رہا ہے، دھیرے دھیرے قدموں کے ساتھ، ہولے ہولے قدموں کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عمر کہتے ہیں کہ میری نگاہ پیر کی طرف پڑی تو پتا چلا پیر میں چپل نہیں ہے۔ کہا حضرت آپ کی چپل، بغیر چپل کیا آپ آ رہے ہیں؟ یہ دیکھو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دیکھو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں جب گھر سے نکلا تو میرے دل میں خیال آتا ہے کہ قریب میں چھوٹے چھوٹے گھر ہیں، میرے چپل کی ٹاپوں کی آواز ان کے گھر تک نہ پہنچ جائے اور پہنچنے کی وجہ سے انہیں تکلیف نہ ہو، ورنہ یہ ابو بکر کی خدمت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے اسلام۔ اور آج کا مسلمان ذرا دیکھو، تکلیف دے رہے مسلمان نظر آتا ہے، کسی کو پریشان کرنے میں مسلمان نظر آتا ہے۔ گھر کی عورتیں جو شادی ہونے کے بعد 1 سال تک تو خوش رہتی ہے، اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں کیسے اسلام گھرانے میں آئی ہوں کہ یہ دیکھنے میں تو داڑھی ٹوپی والا ہے، دیکھنے میں تو بہترین عمامہ پہنا ہے، دیکھنے میں تو بہترین تسبیح اس کے ہاتھ میں ہے، لیکن یہ تو کھلا سرکش وہ شیطان نظر آتا ہے۔ آج کا مسلمان یہ اسلام پیش کر رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، تمہاری سوچ بھی اسلام میں ہو، تمہاری فکر بھی اسلام میں ہو، تمہارے اندر کے جو اندر حالات وہ بھی کیا ہے، اسلام کے اعتبار سے ہونا چاہیے۔ آپ کی فکر بھی اسلام کے اعتبار سے، ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہمارے ذات سے کسی کو راحت رسانی کا ذریعہ مل جائے، یہ اسلام ہے۔ لیکن مسلمان تکلیف تو دے سکتا ہے، راحت نہیں دے سکتا۔ یہ حال ہمارے مسلمانوں کے، آج کے مسلمانوں کا ہو چکا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر عالم ہے اور میرے پاس علم ہے تو یاد رکھنا علم کا غرور بھی بہت بڑا ہوا کرتا ہے۔ میں اپنے آپ کو یہ سمجھوں کہ میں بہت بڑا ہوں کہ دعویٰ لگا کر آ گیا، کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے۔
हर शख्स को यहां पर अपने गिरेबान में झांकना और अपने आप को सोचने की जरूरत है कि मैं कहां जा रहा हूं, मैं इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हूं कि नहीं इस्लाम में दाखिल हूं। क्या हमारी सोच है इस्लाम में? क्या हमारी ज़हनियत इस्लाम में है? या हम किसी के लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फिक्र? इस्लाम खुला, मुसलमान आज खुला ऐसा बन चुका है कि खूंखार भेड़िए की तरह बन चुका है। किसी की राहत रसानी के बाद तो दूर, किसी के इज्जत की धज्जियां उड़ाना मुसलमानों का काम नजर आता है। आइए मैं आपको बताता हूं, हजरत वाला पीर जुल्फिकार अहमद नक्शबंदी दामत बरकातुहू आलिया, आपकी तवज्जो, आपकी जो आप जिस तरह मुतवज्जे हैं मेरी तरफ, मुझे दिल चाह रहा है कि मैं आप आज खुलकर बात आपके सामने रखूं। हजरत वाला पीर जुल्फिकार अहमद नक्शबंदी के पास एक नसरानी औरत आई और कहा कि मुझे कयामत के बारे में बताइए कि कयामत क्या। हजरत वाला ने कयामत के बारे में पूरी बात बतलाई, कहा कि मौत के बारे में बतलाओ, मौत के बारे में इस्लाम के एतबार से हजरत पीर साहब ने सारी बातें बतलाई, कहा कि हयात के बारे में बतलाए, सारी बातें बतलाई, सारी चीजें हजरत वाला ने खुलकर बतलाई। वो इतनी खुश हुई, कहा कि आपके पास कुरान है। हजरत वाला ने समझा कि अब इसने कुरान मांगा है तो अब ये इस्लाम जरूर कबूल करेगी। इस्लाम, इसने कुरान मांगा, मकसद ये है कि अब ये इस्लाम कबूल करेगी। कहा कुरान है, तो कहा मैं सफर में चलता हूं, छोटा कुरान लेकर चलता हूं। मैंने कुरान लिया, कुरान उसके हवाले, कहा कि ये कुरान। उसने कुरान लिया और कुरान लेने के बाद क्या कहा, मुसलमानों सुनो, आपकी तवज्जो मेरी तरफ है। क्या कहा मालूम? उसने कुरान ये खोला, नसरानी औरत कुरान ये खोला और कहा कि इस कुरान में पूरा इस्लाम है। कहा कि हाँ जी, इस कुरान में पूरा इस्लाम है। तो फिर कहा कि इस कुरान में पूरा इस्लाम है हजरत? मैं फिर पूछती हूँ। तो कहा कि जी हाँ, इस्लाम, इस पूरे कुरान में पूरा इस्लाम है। तो कहा मैं फिर पूछती हूँ, बच्चों ने आज कुरान मुकम्मल किया है, तर्जमतुल बाब कायम कर लेना। आप ये ना कहना कि मौलाना तकमील हिफ्ज़ कुरान करीम पर कुछ नहीं कहा। तो कहा इस्लाम इसमें है? तो कहा इस्लाम इसमें है। उस औरत ने फिर, नसरानी औरत ने कहा कि हजरत मैं फिर दर्द दिल से पूछना चाहती हूँ कि पूरे कुरान में इस्लाम है, पूरा के पूरा इस्लाम? तो कहा इस्लाम है। हजरत वाला समझने लगे कि अब ये इस्लाम कबूल कर लेगी। उसने कुरान हजरत की तरफ बढ़ाया और हजरत कहते मेरे पैरों के नीचे जमीन निकल गई। उसने क्या कहा मालूम है? उसने कहा कि हजरत ये कुरान अपने मुसलमानों तक ले जाओ और मुसलमानों से कह दो कि तुम खुद कुरान के मुताबिक चलने वाले बन जाओ। तुम खुद कुरान के मुताबिक चलने वाले बन जाओ। और कल क़यामत के दिन अगर ये नसरानी औरत ने ये कह दिया कि मैंने इस्लाम इसलिए कबूल नहीं किया था कि मुसलमान कुरान के मुताबिक नहीं था। आज का मुसलमान कुरान के मुताबिक नजर आता है। आज का मुसलमान नाम का मुसलमान है, दाढ़ी रखकर इस्लाम को बदनाम कर रहा है, टोपी रखकर। मैं ये नहीं कहता हूं कि दाढ़ी न रखे, लेकिन टोपी रखकर बदनाम कर रहा है। तो आज का मुसलमान बदनाम कर रहा है। इस्लाम को दागदार गैर मुसलमानों की तरफ बढ़ने के बजाय इस्लाम से पीछे की तरफ हटना, इसलिए कि उसे मालूम। और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह तआला अजमाइन मोहब्बत के साथ नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा जिहाद में निकले। वहां फतह हुई। फतह होने के बाद बहुत सी औरतें, बहुत से मर्द हजरात कैद होकर आए। जब कैद होकर आए, आपकी तवज्जो जब हटेगी, आपके अंदर सुस्ती आएगी, तो मैं उस वक्त बयान को खत्म कर दूंगा। उस वक्त मेरा आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन हो जाएगा। कैद होकर आए, हजरत ने क्या कहा? हजरत ने कहा, नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबी आए और सहाबी ने आकर कहा, हजरत से आकर कहा कि हजरत कि एक औरत भी कैद होकर आई है। वो औरत, बुरी औरत, ये कह रही कि मैं आपकी बहन हूं। अल्लाह के रसूल जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगे सहाबी कि हजरत हमने तो आपके बहन के बारे में सुना नहीं है। हमने उनसे ना कहा कि आपकी कोई बहन नहीं है, लेकिन वो जिद कर रही कि मैं आपके मोहम्मद जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहन। अल्लाह के रसूल ने कहा कि उन्हें बुलाओ। बुलाया गया। नाम क्या? कहा कि शीबा नाम है मेरा। अब वो बतला रही। अल्लाह के रसूल ने कहा कि तेरे पास क्या वजूहात है कि तू मेरी बहन है? तो उसने बतलाया कि नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आप छोटे थे ना,
مجھے اپنے بازو پہ کاٹ لیا تھا، وہ نشان اب تک موجود ہے۔ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھے، اپنا رومال بچھایا، اپنا عمامہ بچھایا اور کہا بیٹھو۔ یہ ہے بہنوں کے ساتھ محبت، یہ ہے بہن، دو شریک بہن ہے لیکن بہنوں کی محبت۔ آج بہن کا مال کھانے کے لیے مسلمان تیار، بہن کے رتنوں کو ہڑپ کرنے کے لیے مسلمان وراثت کا مال کھاتا ہے تو مسلمان کھاتا ہے، اور کھا کر یہ سمجھتا ہے بہن کی ایک نازک کلی کی رقم کو کھا کر کیا تجھے عزت مل جائے گی؟ برباد ہو جائے گا، کچھ ہونے والا نہیں ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔ اللہ ایک نہ ایک دن اللہ کے پاس وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت بھی اللہ دیتا ہے، ذلت بھی اللہ دیتا ہے، اٹھا کر اللہ رکھے گا۔ سمجھتے ہو کامیاب ہو جاؤ؟ میں پھر کہتا ہوں کہ میں نے کہا تھا کہ حق بات اللہ تعالیٰ کھل کر کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہہ سکتا ہوں کہ اب رک جاؤ؟ کہوں یا نہ کہوں کہ بات موضوع ٹن کر دوں؟ آپ کہیں گے کہ مولانا تو اب دوسری مرتبہ نہیں بلائیں گے، اس لیے کہ ماشاءاللہ یہ تو ہم لوگ تو آج تک گئے تھے ایسے ڈاکٹر کے پاس کہ گولی دے کر چھوڑ دیا کرتے تھے، یہ تو آپریشن کرنے بیٹھے ہیں۔ آپ بار بار کہہ رہے ہیں، دوسرے سوچیں گے کہ مولانا بھی اچھا بلانے کا راستہ نکال رہے ہیں۔ میں اس لیے چند باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کی توجہ ہٹے نہیں، کیونکہ میں بہت اہم عنوان پر گفتگو کر رہا ہوں، تو مجھے مخاطب کرنا ہے آپ کو، آپ میری طرف۔ جیسے ہی اس نے کہا کہ میں سیما ہوں، نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رومال بچھا دیا، کہا بیٹھو، محبت کے ساتھ محبت کا بے کر، جو اٹھے تو آسمان کو بلندی مل جائے، جو بیٹھے تو دھرتی کو سکون مل جائے، جسے پسینہ آئے تو گلشن مہکنے لگے، جو ہنستے تو انادل جھکنے لگے، جو اوپر دیکھے تو قرآن اتر پڑے، جو رستے پر باہر نکل جائے تو پتھر بھی اٹھے اسے سلام پیش کرے، اور جو جس کا حال یہ ہے کہ کسی جگہ آرام کرے، درخت آئے، محمد کی زیارت کرے اور اٹھ کر چلا جائے، وہ محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال بہن کے لیے قربان کرے۔ بہن آئی، اور آج کے گھر میں بہن آتی ہے تو حال کیا ہوتا ہے مسلمانوں؟ کیا ہم اسلام میں پورے کے پورے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ؟ وہ چاہتی ہے کہ محبت مجھے بھائی کے ذریعے ملے، باپ کے جانے کے بعد، ماں کے جانے کے بعد بہن کی خواہش ہوتی ہے کہ بھائی کے ذریعے محبت ملے، اور وہی بھائی کھلا دشمن بن کر زندگی گزارتا ہوا نظر آتا ہے، خونخوار بیڑیا بن کر زندگی گزارتا ہوا نظر آتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ میرے گھر میں ہرگز نہ آنا، قدم تک نہ رکھنا، اس لیے کہ تیرے شوہر سے مجھے دشمنی۔ یہ کیا وجوہات ہے؟ جس بہن وہ بیچاری تنہائی میں بیٹھ کر زار و قطار ہوتی ہے، کبھی کبھی اس کے مال کو ہڑپ کر دیا جاتا ہے، زمین جائیداد کو ہڑپ کر لیا جاتا ہے، وہ تنہائی میں بیٹھ کر کتنی عورتیں وہ عورتیں ہیں جو کہتی ہے کہ حضرت دعا کر دے، صرف پوچھا کیوں دعا کر دے؟ کہ میرے بھائی نے رقم کھا لیا، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہڑپ کر کے بیٹھ گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کیا اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو چکے ہو؟ یہ محبت کا بہتر دیکھے محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جس کے امتی ہیں۔ کیا کہا ہمارے بارے میں؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو۔ ارے بہترین امت کیوں کہا؟ کیوں ہمیں بہترین امت کہا؟ ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بہترین امت کیوں کہا۔ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس علاقے میں پیدا ہوئے اور مدینہ منورہ میں رہے ہیں، جتنے انبیاء پیدا ہوئے نا، اس سے بڑھ کر یہ علاقہ ہو گیا، کیونکہ نسبت نبی سے جڑ گئی۔ نبی علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ ازواج مطہرہ وہ نبی علیہ السلام سے نسبت جڑ گئی، تمام انبیاء کی اہلیہ محترمہ سے ان کا مقام اور مرتبہ بڑھ گیا۔ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابی ہے نا، وہ تمام انبیاء کے صحابہ سے ان کا مقام اور مرتبہ اس لیے بڑھ گیا کہ ان کی نسبت کس سے جڑ گئی؟ نبی سے جڑ گئی۔ آؤ محبت کے ساتھ مسلمانوں سنو درد دل کے ساتھ، ہماری نسبت، ہم امت ہے، ہماری نسبت محمد سے جڑ گئی، اس لیے ہمارا بھی مقام و مرتبہ بڑھ گیا۔ خیر امت اخرجت للناس کا ترجمہ آپ سمجھ رہا ہے؟
हम तो आगे बढ़ते हैं, तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। पहले यहाँ समझो, फिर तामुरूना अनिल मुनकर। पता चलेगा कि नबी का हाल है कि गम के अंदर, नबी का हाल है कि मजलूम के लिए तड़पता हो, नबी का हाल है कि उसके लिए कि उनके दिल में गम हो, उनके लिए तड़पना हो, उनके लिए मचलना हो। मेरे मोहम्मद का हाल ये है। तो कुंतुम खैरा उम्मतिन ता, कि खैरा उम्मत तुम हो तो तुम्हें भी तड़पना चाहिए, तामुरूना बिल मारूफ करना चाहिए, तनहौना अनिल मुनकर करना चाहिए। नबी की उम्मत हो तुम, निस्बत तुम्हारी, और अल्लाह ने क्या कहा? इसलिए अभी लैलतुल कद्र आएगी तो हम लोग कुरान करीम की एक आयत पेश करेंगे। क्या पेश करेंगे? इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र वमा अदराका मा लैलतुल कद्र। आज आपकी लगता है बहुत मोहब्बत है कि आपने दुआ की होगी कि आज ये मौजूद छेड़ा हो मैंने। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र वमा अदराका मा लैलतुल कद्र लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फि शहर। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह तआला अजमाइन के करीब बैठकर मेरा आका, मेरा महबूब जनाबे, एक साथ दुरूद शरीफ पढ़ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दे। मेरा महबूब कहने लगा कि एक शख्स बनी इसराइल में ऐसा था जिसने 1000 महीने तक के जिहाद किया। यानी उसकी उम्र कितनी लंबी थी कि 1000 महीने तक जिहाद किया। सहाबा को रश्क आया। हम जैसे सहाबा नहीं थे, हमारे सामने अगर कोई फजीलत बयान कर दी जाए तो सोचते हैं कि कल अभी तो बहुत उम्र बाकी है, बाद में करते रहेंगे। सहाबा तड़प गए कि अल्लाह, अगर हमारी भी इतनी बड़ी होती ना उम्र तो हम भी इतनी इबादत किया करते अल्लाह की। सहाबा का तड़पना हमारे लिए फायदा हो गया भाई। मैं कहा करता हूं अच्छा है कि हम नबी अलैहिस्सलाम के दौर में पैदा नहीं हुए, वरना हम जैसे निकम्मों की वजह से कुरान करीम में इतनी सारी आयतें तो नहीं उतरती। सहाबा तड़पे, रश्क आ गया सहाबा को। सहाबा क्या कहने लगे? भाई फतवा मत दे देना, क्योंकि नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत जिसको मिलती है वो बन ही जाता है, चाहे कैसा भी हो। सोहबत मिली तो किसकी मिली है? सहाबा के, अल्लाह के रसूल की मिली है। नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये फरमाया तो सहाबा रश्क करने लगे, तड़पने, मचलने। कहा कि हमारी भी उम्र इतनी बड़ी उम्र होती तो हम भी इतना इबादत करते, जिहाद करते, और जिहाद करके इतना सवाब हासिल करते। मेरा रब ने देखा कि मेरा महबूब का सहाबी तड़प गया है तो आयत उतारी, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र वमा अदराका मा लैलतुल कद्र लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फि शहर। क्या कहा तड़पने की जरूरत न हो, तुम मेरे मोहम्मद के उम्मती हो ना, तुम तड़प गए हो ना, घबराने की जरूरत नहीं है। तुम्हें मैं हजार, मुझे मालूम है कि 60-70 के दरमियान तुम्हें मैंने उम्र दी है, लेकिन अगर तुम एक रात है उस रात में इबादत कर लोगे ना, लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फि शहर, 1000 महीनों से बेहतर है। इबादत का तुम्हारा सवाब लिख कर दे दूंगा। क्यों सवाब दे रहे? मोहम्मद के उम्मती हो, मुझे मोहम्मद से मोहब्बत है, इसलिए मैं तुमसे मोहब्बत करता। मोहम्मद ना होता तो तुम ना होते, मोहम्मद ना होता तो तुमसे प्यार ना करता, मुझे मेरे मोहम्मद से मोहब्बत है, मैं तुमसे प्यार करता हूं। इसलिए तो कहा कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, बेहतरीन उम्मत हो। और यही उम्मत है कि जो इस्लाम को दाग कर रही है, यही उम्मत है जो इस्लाम की छवि को खराब करने के लिए लगा हुआ है। दाढ़ी तो बेहतरीन लगा है, नाम तो मोहम्मद रखा है, नाम तो अबू बकर रखा है, नाम तो उमर और उस्मान रखा है, लेकिन हमारे जरिए इस्लाम की छवि अच्छे बनने के बजाय बिगड़ती जा रही है। बच्चियां स्कूल से आती है, बाप की हरकतों को देखती है, बच्चियां स्कूल से आती है, माँ की हरकतों को देखती है, और माँ बाप क्या कहते हैं कि बेटे इतना दुरूद पढ़ो, इतनी नमाजें पढ़ो, इतना वो करो। मैं नमाजों से ना नहीं कहता, दुरूद से ना नहीं कहता, तो कहा इतना करो। फिर उनकी हरकतें इतनी खराब होती है कि बच्ची देखती है और समझती है कि असल दीनदारी तो ये है कि खाली नमाज रोजा करना है, वरना किसी की इज्जत के साथ खेलना, ये असल इस्लाम है और असल ये दीनदारी है। तो वो बेचारी इस्लाम को छोड़ देती कि ऐसे इस्लाम की क्या जरूरत है। यही हाल तो हमारा, सिर्फ घर में ये कहते फिरते हैं कि दावत करो, घर में ये कहते फिरते हैं कि कुरान पढ़ो, घर में ये कहते फिरते हैं कि तस्बीहात और बेहतरीन ये बातें करते हैं, लेकिन ज़बान हमारी झूठी है। हम घर में ये कहते फिरते हैं
لیکن کسی کی عزت کے دھجیاں مسلمان اڑاتا ہوا نظر آتا ہے۔ گھر میں تو ہم یہ کہتے پھرتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم دیندار ہیں، نماز پڑھو، روزہ رکھو، تسبیح پڑھو، لمبی تسبیح لے کر بیٹھ جاتے ہیں، اور باہر کا حال یہ ہے کہ کسی کے عزت کی دھجیاں ہم اڑاتے نظر آتے ہیں، کسی کے کھیت کھلیان کو برباد کرتے ہوئے ہم نظر آتے ہیں، ماں باپ کی عزت کی دھجیاں اڑاتے ہم نظر آتے ہیں۔ اور یہ عورت، یہ لڑکی گھر میں دیکھتی ہے تو کہتی ہے کہ یہ اسلام کیسا اسلام؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے مسلمانوں اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ قرآن کہہ رہا ہے۔ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رومال بچھا دی، بیٹھیے دیکھو اللہ کے رسول نے گفتگو فرمائی، پھر کہا کہ شیما رکنا ہو تو رک جائیے، جانا ہو تو جا سکتی ہے۔ شیما نے کہا کہ اللہ کے رسول میں جانا چاہتی ہوں، تو کہا کہ رک جائیے، تو کہا کہ نہیں میں جانا چاہتی ہوں۔ دیکھو بہن کی محبت، دیکھو بہن کی محبت کیسی ہوتی ہے۔ بہن کہ نہیں میں جانا چاہ رہی ہوں، بہن کھڑی ہوئی، اللہ کے رسول نے بہت کچھ دیا، اونٹ دیا، چیزیں دی، اور کہا کہ اچھی بات روانہ کر رہے تھے۔ شیما نے کہا میں ایسے نہیں جاؤں گی، جو لوگ قید ہو کر ہمارے علاقے کے لوگ آئے انہیں بھی اب چھوڑنا پڑے گا۔ یہ دیکھو محمد کی محبت، دیکھو بہن کے ساتھ۔ کہا بہن تو کہتی ہے تو تیری وجہ سے میں چھوڑ دیتا ہوں۔ اور آج دشمنیاں ختم کرنا نہیں چاہتے ہم بہن کے ساتھ، اور محمد کا حال تو یہ ہے کہ قید ہو کر آئے ہیں، دشمن تھے، لیکن کہا کہ بہن نے کہا چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ بہن کی محبت بتا دی میرے محمد نے، اور آج کا امتی کہتا ہے کہ میں محمد کا امتی ہوں، لیکن بہن کا حق اسے معلوم نہیں۔ بہن کا حق جانتا ہے۔ اور مسلمانوں میں تمہیں بتلاؤ کہ بہن کے کیسا حق ہوا کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام کے اس واقعے کو دیکھو کہ بہن کی محبت کیسی ہوا کرتی ہے۔ عورتیں بھی ہیں کیا نیچے؟ وہ بھی خوش ہو گئی ہوگی ماشاءاللہ کہ آج تو میرا فائدہ ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ عورتوں میں گفتگو ہوگی تو عورتوں کو بھی سمجھ، ان سے بھی لڑا جائے گا انشاءاللہ۔ ابھی تو مردوں سے گفتگو ہو رہی، انہیں بھی تو پتا چلنا چاہیے کہ اسلام اصل کیا ہے۔ ہر شخص اسلام کو سمجھ جائے گا تو کام آسان ہو جائے گا، عورتیں بھی اسلام کو سمجھ جائے، مرد بھی اسلام کو سمجھ جائے، دیکھو مزہ آ جائے گا۔ پھر گھر کا حال دیکھو، لوگ کہیں گے کہ اسلام کو دیکھنا ہو تو اس گھر کو آ کر دیکھو، یہ صحیح معنی میں مسلمان ہے۔ اس مسلمان کو دیکھ کر ہم اپنے اسلام کو قبول کر، ہم اسلام کو قبول کر رہے ہیں۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی، مالیگاؤں کا ماحول دیکھا کہ دینداری کا ماحول ہے۔ کاش کہ اللہ کرے کہ یہاں اسلام بھی پورا کا پورا آ جائے۔ بس میں اتنے اشارے میں آپ سمجھ جائیں گے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ اس لیے کہ میں کہوں گا کہ میں شکایت کر کے جا رہا ہوں تو آپ کہو گے کہ اب مولانا کی خیر نہیں ہے، آنے دو دوسری مرتبہ۔ اس لیے میں شکایت نہیں کر رہا ہوں، میں اتنا کہہ رہا ہوں کہ دینداری کا ماحول تو ماشاءاللہ مالیگاؤں میں بہت ہے۔ اللہ کرے کہ اسلام میں پورے کے پورے مسلمان یہاں کے مالیگاؤں والے داخل ہو جائیں۔ جیسے ہی روانہ کیا، بہن نے کہا کہ چھوڑے قید۔ اللہ کے رسول نے کہا بہن تم نے کہا، تو نے کہا، تیری وجہ سے میں چھوڑ دیتا ہوں، قید و بند میں جتنے لوگ ہیں۔ چھوڑ دیا، اور جیسے ہی چھوڑا وہ گئی اپنے علاقے کی طرف، اور علاقے میں جا کر کیا کہا بہن نے، شیما نے کیا کہا معلوم ہے؟ علاقے والوں سے کہا کہ تمہیں معلوم ہے میں کہاں سے آئی ہوں، تمہیں معلوم ہے میں کہاں سے آئی ہوں؟ میں اپنے ایسے بھائی کے پاس سے آئی ہوں جس کے اخلاق ایسے ہیں، جس کے انداز ایسے ہیں۔ وہ میرے محمد کے اخلاق کو بتاتی جا رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ گواہ ہو جانا کہ قید ہونے کی حالت میں اسلام نہیں قبول کر رہی، میرے بھائی نے مجھے چھوڑا، اب میں علاقے میں آ کر کہتی ہوں کہ تمہیں گواہ بنا کر کہتی ہوں کہ میں اسلام میں داخل ہوتی ہوں۔ جب بہن نے ایک قصہ سنایا تو علاقے والوں نے کہا ہم بھی اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ ہے اسلام، صحیح معنی میں اسلام۔ آج کے مسلمانوں کے اخلاق و افعال اور اعمال دیکھو اور کہتے ہیں اسلام میں ہے۔ ایک دکان والا دکان کے اندر بیٹھا ہے اور ایک شخص آیا، نصرانی یہ شخص تھا، اس نے آ کر اس دکان والے سے کہا کہ مجھے ضرورت ہے کچھ چیز کی، یہ سامان ہے؟ تو کہا ہاں سامان ہے۔ پھر کہا کیسا کرو کہ تم سامنے والی دکان سے لے لو۔ اس دکان کے پاس گیا، اس سے وہ سامان خریدا، پھر لوٹ کر آیا،
कहा कि तुम्हारे पास तो ये सामान था, कहा हाँ मेरे पास सामान था, तो फिर दिया क्यों नहीं? तो उस शख्स ने अजीब बात कही थी, कहा था कि आज मैं अल्लाह का शुक्र इतना कमा चुका कि मैं घर में लाकर दे सकता हूं, लेकिन सामने वाले के दुकान में देखा कि उसके पास अभी तक कोई ग्राहक नहीं आया। मेरे दिल में ख्याल आया, क्या ख्याल आया? ख्याल आया कि उसके बच्चे कहीं ऐसा ना हो कि आज भूखे सो जाए, उसकी बीवी आज ऐसा ना हो कि भूखे सो जाए। मेरे दिल में ख्याल आया, तो इसलिए मैंने कह दिया कि जाओ सामने वाले की दुकान पर चला जाओ। तो उस शख्स ने कहा कि हाथ बढ़ाइए, मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूं। इस्लाम समझना चाहते हो? कहते हो हालात पर गुफ्तगू करें। हालात हमारे खुद के बिगड़े हैं, क्या हालात पर गुफ्तगू हम करें? मुसलमान अभी तक के दाखिल नहीं हुआ इस्लाम के अंदर पूरे का पूरा। मुसलमान इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाए, कुरान के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाला बन जाए। बच्चों ने कुरान हिफ्ज़ किया, अल्लाह इन्हें कबूल फरमाए। मैं सलाम पेश करता हूं इन बच्चों को। अल्लाह जिस तरह इन कुरान करीम को इन बच्चों ने अपनी जिंदगी में उतारा है, इसी तरह कुरान के हुक्म के मुताबिक भी अल्लाह ताला सबको चलने की तौफीक अता फरमाए। मुसलमान आजकल ऐसा बन चुका है कि उसके इस्लाम को देखकर सामने वाला परेशान हो जाता है। गाड़ी में बैठता है, हमारे जरिए तकलीफ पहुंच रही है, जगह जगह जा रहा है, हमारे जरिए तकलीफ हो रही है। हमारी सोच गंदी हो चुकी है, हमारी ज़हनियत गंदी हो चुकी है। दोस्त के साथ गले में हाथ डालकर चल रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं तेरा यार-ए-गार हूं, तेरा पक्का दोस्त हूं, और हमारे दिमाग में आता है कि ये तो बहुत बेकार आदमी है, जरा बतलाऊंगा बाद में देखता हूं। नाम के हम दोस्ती करते हैं, नाम के हम खाली हाथ रखते हैं, मुंह ज़बानी खर्च तो करते हैं, लेकिन दिल गंदा है हमारा, किसी के बारे में अच्छी सोच हमारी नहीं है। क्या इस्लाम में हम लोग सही है? अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है, अपने अंदर देखने की जरूरत है कि मैं इस्लाम में हूं या इस्लाम में नहीं हूं। नहीं हूं इस्लाम के अंदर तो इस्लाम की फिक्र करने की जरूरत है। बेहतरीन तस्वीर लेकर चल लेना, अमामा बेहतरीन पहनकर चल लेना, और कुरान करीम कसरत से, मैं नानी कहता हूं, आप ये कहेंगे कि मौलाना फतवा लेकर चले गए। नानी कहता हूं खूब कुरान पढ़े, खूब तस्बीहात पढ़े, खूब नामुराद करे, बेहतरीन कुर्ता, ऐसा कुर्ता जो उलमा का कुर्ता हो वो पहनकर चले, अमामा पहनकर चले जो नबी की सुन्नत है, ये करके चले। लेकिन साथ साथ में ख्याल रखे कि ये और कुर्ता, ये पजामा, इसकी वजह से कोई धोखा न खा जाए कि ये मुसलमान है और अंदर धोखा खाकर वो इस्लाम के बजाय, करीब होने के बजाय इस्लाम से दूर होता ना चला जाए। मुसलमान धोखा देने बैठा है। अल्लाह हमें सही समझ अता फरमाए, अल्लाह ताला सही रास्ते पर हमें चलने की तौफीक अता फरमाए, इस्लाम पर चलकर जमकर काम करने की तौफीक अता फरमाए। सही एतबार से अल्लाह ताला इस्लाम में हमें दाखिल फरमा दे। सिर्फ ऐसे न हो कि सिर्फ दुआ पर ये खत्म हो जाए कि सिर्फ इस्लाम में दाखिल हो जाए। आपने कहा जोर से आमीन और कहा कि अब तो दुआ कबूल हो गई, काम हो गया, अब चलो जैसी हरकतें करना हो करो। किसी की नारियों को बर्बाद करो, किसी के घर को बर्बाद करो, किसी के खेत खलियान को बर्बाद करो, बहन का हक मारो और छोटों का हक मारो, और छोटों के साथ खुली सरकशी पर उतर जाओ, माँ बाप की इज्जत की धज्जियां उड़ाओ, और ये समझ लो कि हमने तो दुआ कर ली और आमीन कह दिया, काफी है, काम बन गया, इतने पर छुप न जाना। लोगों नियत करो कि इंशाअल्लाह हम पूरे के पूरे अपने जिस्म को इस्लाम में दाखिल करेंगे। हम इलाके के अंदर मुसलमान होने की फिक्र तो कर रहे हैं कि इलाके वाले मुसलमान हो जाए, लेकिन अपनी जात के बारे में फिक्र नहीं कर रहे कि अपने आप को पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाए। हर दाई दावत देने वाला कहता तो फिरता है कि इस्लाम में दाखिल हो जाओ, हर आलिम कहने वाला कहता तो फिरता है कि इस्लाम में दाखिल हो जाओ। अपने जिस्म को, अपने जात को सही माने में इस्लाम में दाखिल करें। हर आदमी बैठने वाला नियत करे, बाहर निकलने के बाद ये नहीं कहना कि क्या मौलाना ने बयान किया है, ये कहना कि क्या मेरे बारे में कितनी अच्छी बात बतलाई, मुझे अपने आप को बदलना है। अल्लाह सही समझ अता फरमाए, सही जज्बा अता फरमाए, जो बात अल्लाह ने कहलाई अल्लाह उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।